بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے ہن میں بلا تخیر ساڑھے دور تو آئے مہمان حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب انہوں دعوت سخن دینا کہ وہ اپنے مخصوص انداز دے اندر اپنے خطاب دا آغاز فرمان حافظ مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني حلما ربي زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں یا صاحب اتنے تشریف گھنو اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں مل جائے کوئی تو تیری ہی بات کہتا ہوں میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے منگتا ہوں تیرا تو میرا مجیب ہے دریائے محبت میں ہر وقت بہتا ہوں
میرا ایمان کامل، میرا یقین کامل، سخن نبی نے دیا ہے دین کامل، ہادی دو جہاں ان کا آئین کامل، سخن نبی کی خاطر سب رنج و علم سہتا ہوں، دنیا و اہل دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا، خطائیں بھی حساب لے کر بس آ گیا ہوں مولا، سن کی عذاب تیرے گھبرا گیا ہوں مولا، بندہ ہوں تیرا تیرے ہی در پہ رہتا ہوں۔ ہمیں قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مخشر اعظم، پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاصے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، اللہ رب الرحمن دا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے۔ رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اس پرفتن دور دے اندر موسم دی خرابی دے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تو سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ بالخصوص جنہ ساتھیاں نے اج دے پروگرام دا انعقاد و اہتمام فرمایا، میری مراد استاد الحفاظ محترم جناب قاری ظفر اقبال انجم صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا، معاونین، منتظمین اور جو میرے بھائی میرے بزرگ اس پودے دی آبی یاری کر رہے ہیں، اس مرکز دی آباد کاری واسطے دن رات محنت جستجو کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، میں دعا کرنا اللہ سبحانہ دی محنت محبت پیار اور اس نیکی نو قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے۔ سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، آج دی عظیم الشان کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس۔ تو کانفرنس سے موضوع دے مناسبت حوالے نال میں انشاءاللہ الرحمن سنت مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ دی اہمیت اور عظمت بیان کرنے دی سعادت حاصل کریں گا۔ سارے مل کے دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے، عبادت اور نیکی سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی عظیم خوشخبری بھی میں تسا حضرات نو سنا دیا کہ میری جماعت دا سرمایہ حافظ الحدیث محترم جناب الشیخ قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکز اندر تشریف لے آئے نے، مرکز اندر تشریف فرمانے۔ میرے مختصر سبق تو بعد قاری صاحب دا شیخ صاحب دا انشاءاللہ جاندار شاندار انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے۔ حضرات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر کہہ دے ہو انی ٹھنڈ نہیں جنی محسوس کروا رہے ہو، اگر مناسب سمجھو تو ذرا اے ٹیک چھوڑو تے تھوڑے تھوڑے قریب تسی بیٹھو، تسی سارا اگے آ جاؤ۔ ادھر میرے بزرگ ٹیک لا کے، میرے بھائی ٹیک لا کے تشریف فرمان ہے، ذرا تھوڑی ترتیب درست کرو تے اگے قریب قریب آ جاؤ، ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے ہم سرابہ گوشت بن کے بیٹھو۔ حضرات تسی اکیلے نہیں بیٹھے بلکہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے بھی تہاڈے نال الحمدللہ یہ تشریف فرمانے، اور تہاڈا بیٹھنا تشریف لے آنا اے جاگنا ٹائم دینا کو معمولی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اج دا بیٹھنا ایک گھڑیاں قبول کر لیاں انشاءاللہ میری تہاڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔
حضرات خالق کائنات نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہر لحاظ نال ہر اعتبار نال ساری کائنات وچوں اعلیٰ، ساری کائنات وچ اولا، ساری کائنات وچ افضل، ساری کائنات وچ برتر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حضرات میرے آقا دی ذات بھی اعلیٰ ہے اور میرے آقا دی بولو بات بھی، جنہ جنہ دی ایمان ہے آقا دی حدیث اہمیت انشاءاللہ بیان کرے گا۔ آقا دی ذات بھی اعلیٰ اور نبی دی بات بھی اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ہستی بھی اعلیٰ ہے اور میرے آقا دی بستی بھی اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو اعلیٰ ہے، میرے آقا دی جستجو اعلیٰ ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی لوگو سیرت بھی اعلیٰ ہے، آقا دی صورت بھی اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت اعلیٰ ہے، آقا دی قرات و تلاوت اعلیٰ ہے، کونین دے تاجدار دی سلامت و تراوت اعلیٰ ہے۔ حضرات میرا ایمان ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا دا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات میرے آقا دا عرفان بھی اعلیٰ ہے، نبی دا وجدان بھی اعلیٰ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ لوگوں کا بد رب دی قسمیں میرے آقا دا بولو بیان بھی، آقا دا بیان بھی اعلیٰ ہے۔ نبی دا بیان کیوں اعلیٰ ہے؟ نبی دا خطاب کیوں اعلیٰ ہے؟ نبی دی حدیث کیوں اعلیٰ ہے؟ نبی دا فرمان کیوں اعلیٰ ہے؟ میرے آقا دی تقریر کیوں اعلیٰ ہے؟ لوگوں نبی دی سنت کیوں اعلیٰ ہے؟ میرے آقا دی حدیث کیوں اعلیٰ ہے؟ حضرات اس کائنات دے اندر بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے، بڑے بڑے اصفیاء آئے، بڑے بڑے زعماء آئے، بڑے بڑے کبراء آئے۔ اس کائنات دے اندر بڑے بڑے محدثین آئے، مفکرین آئے، مدرسین آئے، مبلغین آئے، ائمہ مجتہدین آئے۔ لوگوں جتنے بھی اس کائنات اندر آئے نے سارے اپنی مرضی نال گفتگو کر دینے، سارے اپنی مرضی نال تکلم کر دینے۔ میں آقا دی زبان تو سچ کے جاواں، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بیان تو آقا دے فرمان تو سچ کے جاواں۔ اور لوگوں کونین دے تاجدار اپنی مرضی نال گفتگو نہیں کر دے، میرے آقا اپنی مرضی نال تکلم نہیں کر دے۔ آقا ادو گفتگو فرمایا کر دے، آقا ادو لب کھولیا کر دے، میرے آقا ادو موتی بکھیریا کر دے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا جدو بھی بول دینے اللہ دے حکم نال بول دینے، اللہ دی مرضی نال بول دینے، مالک کائنات دی اجازت نال بول دینے۔ حضرات آنا سنو، کسی امام دا بولنا شریعت نہیں بندی، کسی خطیب دا بولنا شریعت نہیں بندی، کسی محدث دا بولنا لوگوں شریعت نہیں بندی، کسی فقیہ دا بولنا شریعت نہیں بندی۔ لیکن میں آقا دی عظمت و سچ کے جاواں، میرے آقا بول دینے لوگوں موتی رول دینے، آقا تکلم فرمایا کر دے، اللہ قرآن بنا دیا کر دے، میرے آقا تکلم فرمایا کر دے، آقا شریعت بنا دیا کر دے، نبی گفتگو فرمایا کر دے، آقا قانون بنا دیا کر دے، آقا گفتگو فرمایا کر دے، نبی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مکمل ضابطہ حیات اور دستور بنا دیا کر دے۔ اور ذرا پیار نہ سماعت فرمانا، صحیح ابو داؤد اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا پیارے عبداللہ بن عمر بن عاص سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث تجربہ بیان کر دینے۔ پیارے عبداللہ کہہ دینے کہ لوگوں محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو بھی تکلم فرمایا کر دے، آقا جدو بھی گفتگو فرمایا کر دے، میں آقا دی ہر بات تحریر کر لیا کر دا، نبی دی ہر بات نو میں ضابطہ احاطہ تحریر اندر لے آیا کردا، آقا دی ہر حدیث میں سیو کر لیندا، نبی دی ہر بات میں لکھ لیا کردا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایک دن میرے آقا دے باقی صحابہ کہنے لگے عبداللہ نبی دی ہر گل نہ لکھیا کر، آقا دی ہر گل تحریر نہ کریا کر، کیوں؟ محبوب پیغمبر کدی راضی ہوندے نے، کدی آقا ناراض ہوندے نے، کدی آقا خوشی دی عالم دی اندر، کدی آقا پریشانی دی عالم دی اندر۔ محبوب پیغمبر کدی کسی صورت
کدی کسی حالت اندر ہویا کر دینے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر ہر گل تحریر نہ کریا کر حضرات توجہ کرنا میرے پیارے عبداللہ بن عمر بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نبی دی احادیث نے لکھنا چھڑ دیتا ہے میرے آقا دے فرامین لکھ دے نہیں محبوب پیغمبر دی حدیثہ لکھ دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا عبداللہ پہلے ہر بات تحریر کر لیا کردا پہلے ہر بات تحریر کر لیندہ ہر گل پہلے ثبت کر لیندہ تے سیو کر لیندہ عبداللہ ہن کیوں نہیں لکھدا آقا دی میرے ساتھیے نے منع کیتے آقا تو اڑے صحابیے نے منع کیتے آقا تو اڑے یارہ نے منع کر چھوڑے آئے اولو کو دا تیان نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اچھی بولو ابھی تو ابتدا ہے انہیں نہ ٹھنڈے پیک ذرا گوڑے چھڑ دے وہ ہوشیاروں کے بیت ماشاءاللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا اے میرے پیارے عبداللہ اکتب فواللہ لا یخرج منہ الا حق سید داؤد الفاظ نے سنت دی حمیت بیان کرنا چاہنا حدیث دی حمیت بیان کرنا چاہنا نبی دے فرمان دی حمیت بیان کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا عبداللہ ہر گل لکھیا کر ہر گل تحریر کریا کر ہر گل سیو کریا کر محفوظ کر لیا کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اللہ ذوالجلال دی قسم میری زبان وچ حق تو علاوہ کو گل نکل دی نبی دی زبان نبی دا فرمان مال کے کائنات آخری پیغمبر نے فرمایا عبداللہ ہر گل لکھیا کر اللہ ذوالجلال دی قسم میری زبان جو جدو نکلدا حق ہی نکلدا میں جدو بولنا سچ بولنا اللہ اکبر کبیرہ مال کے کائنات دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرات میں ترجمہ ایمی کر دینا چاہنا کہ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونی نے زبان ہلائی وہ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی اور سنو میرا ایمان کیے وہ نبی سب دنیا تے آئے ان وکھ وکھ درجے پائے سارے نبی دی شان اللہ نبی سب دنیا تے آئے ان وکھ وکھ درجے پائے جد آخری ہستی آئی سارے جگ دی پہ گئی دہائی 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی اور توجہ کرنا میں حدیث کا ترجمہ کرنا چاہنا کہ میرا پیر جدوں تیرا پیر جدوں سونا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے میرا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے سن گل اودوں سی کردہ جدوں گندہ سی حکم الہی
سوا لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سننی زبان ہلائی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جدو بول دینے سچ بول دینے حق بول دینے اللہ اکبر کبیرہ اور سنو بادری میں سمجھانا چاہنا آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے میری ملت دا نوجوان کیوں پریشان ہے اور لوگوں میرا بزرگ کیوں پریشان ہے ماں بہن بیٹی کیوں پریشان ہے حضرات آنا سننے کو وقسی ایک کمان والا تے سارے کردے افراد کھان والے بڑا سونا تے ستھرا گزارا ہوندا مالو دردی پروانی دولتی ریل پیل اور دنیا دا ساد و سمانے بالخصوص ساڑے ملک پاکستانی سرزمین سونا اگر رہی ہے سونا حالات انہیں ٹائٹ ہو چکے نے کہ جنہیں کھان والے انہیں کمان والے تے پھر بھی پوری پہندی بولو مولانا پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں مولانا دکھ میری جان نہیں چھڑ دے مولانا پریشانیاں مقدر بن گئیاں بے برکتی مقدر بن گئی رونا تو نصیبہ بن گیا اللہ اکبر کبیر ہے پریشانیاں کیوں نے دکھ کیوں نے تکلیفاں کیوں نے عورت آنا سننا میرا ایمان ہے لوگوں تے آنا سننا اور جڑی قوم میرے آقا دی حدیث سے حیا نہ کرے توجہ کرنا جڑی قوم میرے آقا دی حدیث سے حیا نہ کرے جڑی قوم میرے آقا دے فرمان دا حیا نہ کرے جڑی قوم میرے آقا دی سنت دا حیا نہ کرے جڑی قوم میرے آقا دے فرمان دا حیا نہ کرے کعبہ دے رب دی قسم او قوم کدی عزت دی زندگی پا سکدی بولو جڑے میرے آقا دی گل نہ منے کدی سکھ دی زندگی پاندا اگر میں تبصرہ کرتے میرے ساتھی کئی ناراض ہو جان گے اور لوگ ادھر اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ذرا اپنے گھیرے بانے در منہ پا کے سارے سوچے آجے اسی کنی کو نبی دی بات مننے اسی نبی دا فرمان کنہ کو مننے آقا دی سننا دا اسی کنہ کو حیا کرنے نبی دے فرمان دا کنہ کو حیا کرنے عودرت آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا توجہ کرنا صحیح البخاری کتاب الجہاد اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي توجہ کرنا آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں جرا میرا کلمہ پڑھ کے میرے بات نہیں مندہ توجہ فرمانا سونے آئے جو نبی دا کلمہ پڑھ دے آقا دی بات نہیں مندہ نبی دا کلمہ پڑھ دے آقا دا فرمان نہیں مندہ نبی دا کلمہ پڑھ دے آقا دی صورت حیا نہیں کردہ نبی دا کلمہ پڑھ دے آقا دی سیرت حیا نہیں کردہ نبی دا کلمہ پڑھ دے نبی دی سنت حیا نہیں کردہ نبی دا کلمہ پڑھ دے آقا دی عادت اور عبادت حیا نہیں کردہ میرے آقا دا فرمانے لوگ ایسا بندہ کدی عزت زندگی پا سکتا بولو ذلت ایسے بندے دا مقدر بن جان دیئے پریشانیاں مقدر بندایا کر دیا نے ٹھوکرا مقدر بندایا کر دیا نے میرے سونے شکوہ نہ کریا کر اپنیاں بد عمالیاں تے غور کریا کر شکوہ نہ کریا کر اپنیاں کمزوریاں کردوتاں تے غور کریا کر میں تو کہنا ہونا کہ لوگوں غلط سنگت وفا نہیں دین دی غلط سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور خودے نے ضرور لوگو ایمیں تے قدرت صدا نہیں دین دی تھوڑی جی بیس بند کر دے اگر ہو سکے تا بیس تھوڑی جی کم کر دے ہو غلط سنگت وفا نہیں دین دی بے حیائی حیا نہیں دین دی قصور ہندے نے ضرور لوگو ایمیں تے قدرت صدا نہیں دین دی سنو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جرے میری بات نہیں مندہ
نبی دی حدیث نہیں مندا، نبی دا آرڈر نہیں مندا، پریشانیاں مقدر بن جاندیاں نے، رونا تو نہ مقدر بن جایا کردا ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا کہ ہے نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، سب کچھ جان کی بھی ہے آج لا شعور کتنا، جس چہرے نگاہ ایک دن خاک میں مل جانا، جس چہرے نگاہ ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا، ارے جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے غزور کتنا، تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت ہے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا، اور ذرا پیار نہ سماعت فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا۔ حضرات جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان اور مجمع الزوائد سلسلہ سیادی سے تجب ہے، روایتی شہدہ میں ذمہ دارات لوگوں ناراض نہ ہونا، اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے کسی بڑے شیخ مفتی دی بات نہیں کر رہا، نبی دی حدیثی چوکیداری کرنا چاہنا، لوگ نبی دے فرمان دی چوکیداری کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی چوکیداری کرا، اور ذرا حدیث تیارنا سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ ولعن کل نبیہم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں 6 بندے ایسے نے جنہ تے اللہ دی بھی لعنت ہے، آقا دی بھی لعنت ہے، تمام انبیاء دی لعنت ہے۔ انصاف پر جواب دے آدھے، جس بندے تے رب دی لعنت ہو جائے وہ بندہ عزت دی زندگی پا لے گا؟ بولو تو سی ویرو، اس جلسے دا کوئی مقصد ہے، ساتھیوں نے محنت کی تھی، کچھ گل توڑے پلے پوے، کچھ ذہن لے کے جایا جے، جرا بندہ جس بندے تے رب دی لعنت ہوئے، سارے نبیوں دی لعنت ہوئے، کیا وہ بندہ عزت دی، سکھ دی، آرام دی زندگی پلا پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے اپنی رحمت نصیب فرما دے، اللہ میں نے تیرے زندگی شان والی دے دے، موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے۔ آؤ سننا پنجا دا تذکرہ پھر کدی کران گا، موقع دی مناسبت اور اپنے موضوع دی مناسبت دے نال ایک بندے دا تذکرہ کر لگا تے آنا سننا ذرا جامع ترمذی دی صحیح حدیث سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، ان 6 بندیاں وچوں ایک ایسا بھی بندہ، ناراض نہ ہونا سونیا، ناراض نہ ہونا، یہ گلا میں نہیں کروں گا تے کون کرے گا، تسی نہ سنو گے تے کون سنے گا، آؤ ذرا تیار پیار نہ سن لو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں ان 6 بندیاں وچ ایک ایسا بھی بندہ وَتَارِكُ لِسُنَّتِي، قرآن و سنت کانفرنس سننے والوں، وَتَارِكُ لِسُنَّتِي وَتَارِكُ لِسُنَّتِي، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں ذرا میرے سنت دا تاریک سنت دا قاتل سنت دا حیا نہیں کردہ، سنت نہ پیار نہیں کردہ، ایسے بندے تے اللہ بھی ناراض نے، تمام انبیاء ناراض نے۔ سارے ذرا سوچے ہیں کنہ کو نبی دی سنت نہ سی پیار کرنے ہیں، اسی نبی دی حدیث دا کنہ کو حیا کرنے، ساڑی مجبوریاں بہت زیادہ نے، مولانا کی کریے، ساڑی برادری دا مسئلہ ہے،
میرے خاندان دا مسئلہ ہے، میرے چاچو جی دا مسئلہ ہے، میرے پھپھو جی دا مسئلہ ہے، میرے خالہ جی دا مسئلہ ہے، میرے یار بیلی سجے نے مولانا میرا معاشرت میری سوسائٹی میں کیڑے پاسے جاواں جے میں تہاڈی بات من لواں نبی دا فرمان مننا آقا دی سنت مننا نبی دے آرڈر دا میں حیا کراں تے مولانا پھر برادری نہیں رہندی تے نک بھی نہیں جریندا دعوے بڑے 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 کر لینے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے میں صدقے جاواں تے میں واری جاواں تے لکھ لکھ وار میں قربان جاواں تے گل منن دی واری ہے تے میں ملتان جاواں ایک پیار ہے ایک محبت ہے ایک عقیدت ہے اے اللہ حضرت کو آنا سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا حیا کرو آقا دے فرمان دا حیا کرو اور ذرا پیار نہ سننا میں بات مختصر کرنی چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات میرے آقا دا فرما لوگ اللہ نے ماں دی نافرمانی نو حرام کیتا ہے کہ مسلمانوں نے حرام سمجھے ہے بولو تے صحیح نوجوان نے ماں دی نافرمانی نو حرام سمجھے ہے گالی دینا ماں نو جرم ہی کوئی نہیں ماں نو تکے دینا گناہ ہی کوئی نہیں ماں دی توہین کرنا گستاخی کرنا جرم ہی کوئی نہیں ماں دلہ ماں نو تھپڑ مارنا تو گناہ ہی کوئی نہیں کیسے کیسے بد نصیب لوگ نے کتنے کتنے بدبخت لوگ نے حضرات اپنی بیوی دی خاطر اپنی زوجہ ماجدہ دی خاطر ناراض نہ ہویا جے اپنے زوجہ ماجدہ دی خاطر ماں دی نافرمانی تے ماں دی گستاخی تے توہین کرنے والے جبکہ میرے اور تساں دے پیر مرشد علیہ السلام نے ماں دی فرمانے نے حرام قرار دیتا میرے آقا نے حرام قرار دیتا اللہ نے حرام آکھے ہے میرے محبوب پیغمبر نے حرام آکھے اور سنو صحیح بخاری دی روایت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بیٹیاں نو قتل کرنا حرام ہے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا حرام ہے بیٹیاں تے مٹی پانا زندہ تے مٹی پانا بولو کیے ہے اللہ اگر میں تفصیل اندر جاؤں کئی میرے ویر ناراض ہو جان گے اور تیرے موجودہ معاشرے دے اندر کتنے ہی بد نصیب ایسے لوگ نے اگر الٹرا ساؤنڈ دے ذریعے پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے اللہ انہوں جناب ڈسمس کروا دینا ضائع کروا دینا آپریشن کروا دینا اللہ اکبر کبیر میں تو کہنا ہوں نا کہ لوگوں اگر مکے دے کافرانوں اس جدید ٹیکنالوجی دا پتہ چل جاندہ انہاں دی انی بدنامی نہ ہوندی وہ انہیں سر فرشت نہ دے انہوں نے چونکہ پتہ ہی کوئی نہیں سی وہ پیدا ہون تو بعد دفن کرنے والے وہ پیدا ہون تو بعد مٹی پانے والے پیدا ہون تو بعد انہوں دا خاتمہ کرنے والے لیکن کلمہ گو مسلمان نبی دی محبت دعوے دے پیار دی باتیں کرنے والے اے جناب پیدا ہون تو پہلے ختم کروانے والے پیدا ہون تو پہلے ضائع کرنے والے پیدا ہون تو پہلے مٹی پانے والے اور لوگوں جن میں شروع گل کر کے آیا جنہی قوم میرے آقا دی حدیث حیا نہ کرے اس قوم دا ذلت مقدر بن دیئے پریشانی مقدر بن دی ٹھوکرا مقدر بن دیا نے ایسی قوم کدی پھر عزتی زندگی پا سکتی میں کس جناب مرحلے دی بات کرا میں کس کرتوت دی بات کرا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے تکلم فرمایا کہ لوگوں ذرا میری بات نہیں مندہ میں جرنل بات کر رہے ہیں سونے آپ ہی فیصلہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیر جو بات نہ مننے حدیث نہ مننے بندہ پریشان تے ذلیل ہو جایا کر دے اور ذرا پیار نہ سننا جو آقا دی حدیث مننے والا فرمان تے عمل کرنے والا نبی دی آرڈر دا حیا کرنے والا آقا دی سنت حیا کرنے والا نبی دی سیرت دا تے صورت حیا کرنے والا اللہ اکبر کبیر دنیا تے عزت پادایا کر دے دنیا تے شان تے مقام پادایا کر دے آقا دی سنت نال محبت نتیجہ فرمان نال پیار دا نتیجہ آرڈر نال پیار دا نتیجہ نبی دی حدیث نال پیار دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے حضرات جو آقا دی بات مننے قیامت دا دن ہوئے گا
اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے. میں نہیں کہنا مال کے کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. مال کے کائنات دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے آقا اعلان کر دو جو اللہ دی اطاعت کرنے والا محبوب پیغمبر دی اطاعت کرنے والا جو اللہ دا حکم مند ہے اللہ دا فرمان مند ہے آقا مدنی کریم دا فرمان تے آرڈر تے حدیث مند ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے بندے نو اللہ اکبر کبیرہ انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ اودرا پیار نہ سننا صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے. انس بن مالک حدیث پاک بیان کر دیں گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک بندہ میرے آقا دے کول آ کے سوال پہ کر دے مت الساعہ کہندہ پیارے آقا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی. لوگ ذرا ہن پیار دی گلاں سنیا جے کہندہ پیارے آقا قیامت کب آئے گی. حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں گے وما عودت الساعہ قیامت دیاں گلہ کرنے والے آئے قیامت دیاں باتاں کرنے والے آئے قیامت دے متعلق سوال کرنے والے آئے ذرا اے دے 10 قیامت واسطے تیاری کی کر کے آئے. میرے آقا فرماتے نے بڑا بڑا سوال کر بیٹھے ہیں قیامت کی دو آنی ہے تیاری بھی کو کی دی ہے کوئی تیاری بھی کر کے آیا محنت کی کر کے آیا کوشش کی کر کے آیا جستجو تے کاوش کی کر کے آیا. صحابی کہنا پیارے آقا اور تے کوئی بھی میں تیاری نہ کر پایا آقا جی میں فرائض دی پابندی کرنا آقا جی میں فرضاں دی پابندی کرنا اور نوافل بھی ادا کر لیں اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے. میرے آقا دے صحابہ نے کدی فردی نمازاں چھڑیاں بولو بولو نبی دے صحابہ نے کدی فردی نمازاں چھڑیاں ایسا کدی پوریاں پڑھیاں نہیں ہن پکے رہ جی اسی گل تے مندے پے نبی دا حدیث تے آرڈر کیوں جی شیخ عبد الشکور صاحب اسی نبی دی بات مندے پے ہیں ہے میرے اللہ اکبر کبیرہ گھراں دے گھر بے نماز نے محلیاں دے محلے بے نماز نے گلیاں دی گلیاں بے نماز نے خانداناں دے خاندان بے نماز نے. اللہ معاف فرمائے اس طرح محسوس ہوندا ہے جو چوڑیاں تے سکھاں دا محلہ کون جے مسلمان اللہ اکبر کبیرہ ناراض نہ ہویا جے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کی تیاری کر کے آیا عرض کی تھی پیارے آقا اور تے کوئی بھی تیاری نہ کر پایا فرائض دی پابندی کرنا ہو سکے نوافل وغیرہ بھی ادا کر لینا آقا جی میں فرض نمازاں ٹائم تے ادا کر لینا اللہ توفیق دے دے نوافل بھی ادا کر لینا. اللہ اکبر کبیرہ کہندا پیارے آقا ایک تیاری میں ضرور کر کے آیا توجہ کرنا صحابی کہندا پیارے آقا تیاری میں ضرور کر کے آیا کہ اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا. صحابی کہندا آقا جی اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا. تسی بھی پیار کر دے ہو نا ماشاءاللہ نبی نال پیار ہے آقا نال پیار کر دے ہو ہاتھ کھڑے کرو جنہاں میرے آقا نال پیار ہے ماشاءاللہ. پہ عبدالحمید ذرا دیکھیا جے انہوں نبی نال منہ تے ذرا ہاتھ پھیریا جے ہونا کو سمجھ آ گئی ہے سیدہ سے سمجھ آ گئی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے میرے ویران سمجھ آ گئی ہے اللہ ہن تو عمل دی بھی توفیق دے دے آمین تے کہہ دے ہو. اسی بڑا پیار کرنے بڑی ساڑی محبت ہے بڑا ساڑا پیار ہے. حضرات سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہندا پیارے آقا
اللہ نال پیار کرنا، اللہ دے رسول نال پیار کرنا، میرے سونے ناراض نہ ہونا، کو ساڑھے جاتا پیار نہیں سی کردا، سچی محبت کرنے والا، سچا پیار کرنے والا، صحابی دا پیار اللہ نے معیار بنا چھڑیا، صحابی دی محبت اللہ نے کسوٹی ترازو تے ایمان بنا چھوڑیا، اللہ اکبر کبیر، صحابی دا پیار اللہ نے نہ پسند آیا ہے، مال کے کائنات نے اپنا قرآن بنایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیسا پیار، کیسی محبت میں پیار دی گل کیوں نہ کر دیا کہ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ نبی دی بات مننے والے، نبی دی حدیث آرڈر مننے والے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں، آواز آسی بھی بڑیاں سنی ہیں، اللہ سانو عمل دی بھی توفیق دے دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ الحدیث محترم جناب قاری محمد اکبر اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعن اللہ بطول حیاتہ تشریف لے آئے نے، دعا فرمو اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ یارو کیسی عظمت والی اللہ دی تقسیم ہے نا کہ یہ تو اکھاں والے بھی اندھے ہوئے پھر دینے، اکھاں والے بھی اندھے ہوئے پھر دینے، سیدھا راہ نظر نہیں آندہ، جائد نے جائدی پہچان کوئی نہیں، کھوٹے کر دی پہچان کوئی نہیں، لیکن لوگوں تے آنا دیکھو کیسی سبحان اللہ دی نعمت ہے، اکھاں دے نبینے نے لیکن دل دے بینے نے اللہ نے قرآن و حدیث جیسی نعمت عطا فرما دیتی ہے۔ یہ لئے حدیث نال پیار دا صلہ ملے ہے، سنت نال پیار دا صلہ ملے ہے، آرڈر نال پیار دا صلہ ملے ہے۔ آجو سنو سنو کہ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ آغاز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں، آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے۔ اور سنو صحابہ دی مسیرت نو پڑھے آئے کہ وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر، جو طریق پڑھ کے دیکھو، وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر، وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر، اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی عرض کی تھی پیارے آقا میں اللہ نال پیار کرنا، اللہ دے رسول نال پیار کرنا تے تو بھی پیار کریا کر، حضرات توجہ کرنا، لیبل لگانا پیار نہیں، اشتہار بنانا پیار نہیں، فلیکسٹ بنانا پیار نہیں، بازار سجانا پیار نہیں، شور شرابہ کرنا پیار نہیں، دعوے کرنا پیار نہیں۔ پیار کس بات کا نام ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آؤ دعوت دینا چاہنا، جریبت نبات سمجھانا چاہنا کہ آؤ آقا نال انجدار پیار کریے، جند جان سونے آقا تو نثار کریے۔ آؤ آؤ آقا نال انجدار پیار کریے، جند جان سونے آقا
سار کریے او اللہ کسی نو نہیں خالی موڑدا نیک بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑ دا سب مل کے دعاواں گناہگار کریے آؤ آقا نال انج دا پیار کریے بڑی قیمتی دعا کر لگا توجہ کرنا اللہ جدوں تک جند دیاں سوانے ربا تیری اگے خوئی دعاوانے اللہ اسیوی مدینے دا دیدار کریے آمین کیا اللہ مکے تے مدینے دا دیدار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے پیار کس بات دا نام ہے کہ چھڑ شرک بدعت دے سماج نو چھڑ دنیا دے رسم و رواج نو محبت کنوں کہیں دینے کہ چھڑ شرک بدعت دے سماج نو چھٹ دنیا دے رسم و رواج نو راہ حق والی سارے اختیار کریے نام اپنے جنت دی بہار کریے آجو پیار کرو حدیث نال سنت نال پیار کرو آرڈر نال پیار کرو دنیا بن جائے گی دنیا سمر جائے گی قیامت دا دن ہوئے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا بڑا وڈا میں پیکج دین لگا بات پلے بن کے لے جانا ہے نبی دے حدیث نو ضائع نہ کرے آجے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنے والے انکا مع من احببتا میرے علماء مشیخ تشریف فرمانے صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انکا مع من احببتا اگر سچا پیار کریں گا سچی محبت کریں گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اگر میرے نال پیار ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے آج فیصلہ کر کے جاجے ساتھ کدھا لینا ہے سچا پیار نبی نال قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے صحیح مسلم دی روایت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ایک بندہ آیا کہنا پیارے آقا ایسے آدمی دے متعلق توڑا کی خیال ہے توڑا کی بیان ہے توڑا کی فرمان ہے کیڑا بندہ عرض کی دی پیارے آقا جرا کسے قوم نال پیار کردہ ہے لیکن اس قوم نال ملاقات نہیں کسی شخصیت نال پیار کردہ ہے اس شخصیت نال ملاقات نہیں کس ذات نال پیار کردہ لیکن اس ذات نال پیار نہیں اللہ کو اکبر کبیرہ ذرات توجہ کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے المرء مع من احبا اے آنے والے بندے دا جس شخصیت نال پیار ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا محب اپنے محبوب دے نال ہی ہوئے گا آجو پیار کر لو نبی دی سنت نال پیار کر لو آقا دی حدیث نال پیار کر لو تسیلہ کی ملنا آخری بات تو میرا سلام ہے کہ آقا دیا جن نے اپنایا سنتا قرآن سنت کان قرآن سننے والو آقا دیا جن نے اپنایا سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او رتبہ کمال ہوئے گا آقا دیا جن نے اپنایا سنتا جری دعوت دینا چاہنا توجہ فرمانا کہ مدنی دی سنت نال پیار کر لے مدنی دی سنت نال آقا دی حدیث نال پیار کر لے آقا دی حدیث نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے ملنا کی توجہ فرمانا او کوثر دا جام تینوں ملے پیننوں
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر کوثر دا جام تینوں ملے پیننو پلان والا آمین دلال ہوئے گا اللہ زندگی شان والے دیوے تے موت اللہ ایمان والے نصیب فرما دے اللہ نبی دی سنت نال آرڈر نال فرمان نال سچی محبت نصیب فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ احسان حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز دے اندر خطاب فرما رہے سن